اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا تعارف اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے مضامین کا ذکر لے کے آیا ہوں۔ میرا مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کا فہم عطا کرنا ہے۔ اگرچہ سارے دوست، تمام لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن پاک کی 114 سورہ مبارکہ ہیں۔ اگر ہم اس کا تعارف سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کے فضائل کیا ہیں اور اس میں کون کون سے احکامات نازل ہوئے ہیں، کن کن مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہم بہت کچھ قرآن پاک کی ان سورہ مبارکہ سے، اس کے تعارف سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیں۔ تو آج سورہ فاتحہ کے مضامین کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سورہ فاتحہ کا آغاز فرمایا تو فرمایا ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہمارے ہر کام کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہونی چاہیے اور اس کی انتہا بھی اللہ کی حمد و ثنا سے ہونی چاہیے۔ ہمارے دن کا آغاز بھی جو ہے اللہ کی حمد و ثنا سے ہو اور دن کا اختتام بھی اللہ کی حمد و ثنا سے ہو۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور اس کا دوسرا موضوع اس میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ تمام جہانوں کا رب اللہ رب العالمین ہے، اور اس کی رحمانیت کا تذکرہ ہے، اس کے جو ہے وہ رحیم ہونے کا ذکر ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اتنا رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کو پالنے والا بھی ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ذکر ہوا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی اور پھر ان کو دوبارہ اٹھا کر کے زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پھر ان کے اعمال کا حساب ہوگا، اور اس دن کا بادشاہ اللہ ہوگا، اس دن کا مالک اللہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوچھے گا، اے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، اے بندے تجھے میں نے فلاں چیز عطا کی، فلاں نعمت عطا کی، تو نے اس نعمتوں کا حق کیسے ادا کیا؟ کیا تو شکر ادا کرتا رہا؟ تجھے میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں تو کیسے استعمال کرتا رہا؟ تجھے میں نے ہاتھ عطا کیے، تو نے ان کا استعمال کیسے کیا؟ دنیا میں تجھے دولت، نعمتیں عطا کی، کیسے استعمال کرتا رہا؟ پھر بندے کا وہ یوم حساب ہے، اس دن بندے کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس میں ایک ذکر جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر فرمایا، اور اس کا ایک موضوع کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، تمام مخلوقات کو زندگیاں عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اس میں اللہ کی معبودیت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ہی مددگار ہے۔ بندہ اس میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بندے پہ جب بھی مشکل وقت آ جائے، جب بھی مشکل لمحات آ جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ سے مانگوں گا، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ مخلص ہو کر اپنے رب کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو بندہ اس میں اقرار کر رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک ذکر جو ہے، ایک موضوع دعا کے آداب کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت انسان کو دعا کے آداب سکھائے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اب طریقہ سکھایا کہ تو سیدھے رستے کی تو دعا مانگ رہا ہے، تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ سیدھا رستہ ہے کون سا۔ تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ سیدھا رستہ دکھا کہ جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے، تیرا کرم ہوا ہے، تو جس پہ راضی ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا کہ جن سے تو راضی ہو گیا اور راضی ہو کے تو نے ان پہ اپنا انعام بھی کیا، اپنا فضل بھی کیا، اپنا کرم بھی عطا کیا ہے، مالک ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلانا۔ اور پھر کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ قارون ہے، وہ فرعون ہے، وہ نمرود ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، جنہوں نے اللہ کی ناراضگی کو اختیار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کیا اور شرک میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا، رستہ دکھانا تو اپنے صالحین لوگوں کا رستہ دکھانا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو کہ صالحین ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، جو کہ صحابہ ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کے رستے پہ چلنے کی بندہ دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ بندے کو طریقہ سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندے تو رستے کی دعا مانگنا چاہتا ہے نا، تو پھر اس رستے کی دعا مانگ جس پہ میرے نیک لوگ چلتے رہے۔ آج کل لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی بابے تے کوئی شے ہی نہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا۔ اور آج کل جو کوئی اٹھ کر کے یہ دعویٰ کرے اور اس طرح کے غلیظ الفاظ کا استعمال کرے کہ بابے کوئی شے ہی نہیں، بھئی اللہ نے ان کو شے بنایا ہے، اللہ نے ان کو اپنی مخلوقات میں ان کی تخلیق فرمائی ہے، اور مخلوقات میں سے بھی اشرف المخلوق بنایا اور انہیں عظمت اور عزت عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں ہو کر اللہ کا ہو جایا کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جملے جو کہ سوشل میڈیا پہ صرف اپنی کوریج لینے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، کمنٹس لینے کے لیے یا اپنی چینل کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان پہ کان نہیں دھرنے چاہیے، کیونکہ بزرگوں کے احترام میں ہی مقام ہے، ہمارے جو بڑے ہیں ان کے احترام میں مقام ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اور بندہ ان سے جو ہے وہ غضب سے بچنے کی دعا کرتا ہے جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، ان کے رستے سے بچنے کی دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں ان کے رستے پہ نہ چلانا جنہوں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، بلکہ جو بندگی کا حق ادا کر کے گئے، جو جھکے رہے اور تیری بارگاہ میں تجھے یاد کیا اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، سنت مصطفیٰ کو اختیار کیا ہے، یا اللہ ان کے چہرے پہ بھی رونق تھی۔ تو ایسے بندوں کا رستہ ہمیں دکھانا جو سیدھے رستے پہ چلتے رہے۔ تو اگر کوئی آج ایسے جملے استعمال کرتا ہے تو یہ جملے مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتے، مومن کی پہچان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان نے تکبر کیا تھا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ آدم تو کوئی شے ہی نہیں، اس نے کہا تھا میں شے ہوں، آدم شے نہیں ہے، تو اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اگر آج بھی وہ کہتا ہے کہ بابے کوئی شے ہی نہیں، بزرگ کوئی شے ہی نہیں، اولیاء کوئی شے ہی نہیں، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کوئی شے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اولیاء تو بڑی شے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کی عزت بھی ہے۔ اور حضور کا فرمان میں پہلے بیان کر چکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ تو جس انسان میں ادب اور احترام نہیں ہے وہ کبھی ہم میں سے نہیں ہو سکتا، حضور کی امت میں سے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ ہو سکتا ہے لیکن راہ ہدایت پہ
کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بندہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو دعا کا طریقہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ بندے نے دعا کس انداز سے مانگنی ہے۔ تو اس کا ایک موضوع جو ہے وہ دعا کا ادب ہے، دعا کا طریقہ ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو تفصیلی طور پر مضامین ذکر ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں اجمالی طور پہ بھی کافی ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کو لکھوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو لکھوں تو میں اتنی تفسیر لکھ سکتا ہوں کہ 70 اونٹوں کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر دوں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا خزانہ ہے سورہ فاتحہ، کہ علی المرتضیٰ شیر خدا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اب آپ کے علم کا مقام یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھنا چاہوں تو اس سے 70 اونٹ اس کی تفسیر سے بھر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔